الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال اللہ تبارک و تعالی فی محل آخر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و مجدہ الکریم کا بے انتہا بہت ہی بڑا فضل، اس کا کرم، اس کا شکر، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں کہ مولا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کے اولین نمازیوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ مولا تعالیٰ اسی طرح ہمارے اندر دین کے جذبے پیدا فرمائے اور نمازیوں کے صف اول میں اللہ ہم سب کا نام درج فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام کی عبادتوں کو، ہماری نوافل کو، ہمارے سنن کو اور اس کی رضا کے لیے جتنے کام ہمارے ہوتے ہیں سارے کاموں کو بے انتہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امام عاشق، امام صادق، سیدنا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بڑے اچھے انداز میں کہا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو اس رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے کائنات کے اندھیروں میں اجالا ہو گیا، جن کی وجہ سے ہمیں ماں کا مقام سمجھ میں آیا، جن کی وجہ سے ہمیں باپ کا ادب سمجھ میں آیا، جن کی وجہ سے ہمیں بہن کی محبت سمجھ میں آئی، جن کی وجہ سے بڑے بھائیوں کا رشتہ سمجھ میں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے، ان کی ذات والا صفات پر کروڑ ہا کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ نبی نے ہمیں بتایا ماں کا مقام کیا ہے، نبی نے ہمیں بتایا باپ کا مرتبہ کیا ہے، نبی نے ہمیں بتایا رشتہ داری ہوتی کیا ہے، نبی نے ہمیں بتایا پڑوسیوں کا سلوک کیا ہوتا ہے، کس کی خدمت سے اللہ ہمیں جنت عطا کرتا ہے، کن کی ناراضگیوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نبی کا جو ہے کروڑا کروڑ احسان ہے، جن کی عظمتوں پر درود و سلام نازل ہو کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائے ہوئے جو ہے باتوں پر عمل کر کے انسان جنتی ہو جاتا ہے، ان کے بتائے ہوئے اور ان کے لائے ہوئے دین کے ذریعے سے انسان صحیح راہ اختیار کر لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے بارے میں بے شمار جگہ جو ہے ان کی عظمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان کی رفعتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان کی رحمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ماں کا مقام کیا ہے یہ اللہ بیان کرتا ہے، باپ کا ادب کیا ہے یہ اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ، چار جگہ نہیں، وہ رب 15 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ماں اور باپ کا مقام اپنے ذکر کے بعد بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو اور کسی کو نہ پوجو، اور آگے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ حضرات محترم ذرا غور تو کر لو، یہ مقام ماں باپ کا کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ ذرا غور تو کرو کہ باپ کا مقام کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے جو ہے سمندروں کو پیدا فرمایا، جس نے ان ہواؤں کا جو ہے اہتمام فرمایا، جو روحوں کا مالک ہے، جو جسموں کا مالک ہے، جو مٹیوں کو جان با جان میں تبدیل کرنے والا پروردگار، جو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو راتوں کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو راتوں میں بدلتا ہے، وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو تاکید فرمائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم انسانوں کو تاکید کر رہے ہیں۔ کیا تاکید کر رہے ہیں؟ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کی ذات کے سوا کسی کو شریک نہ ملانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ شرک کے سوا اگر ماں باپ تمہیں جس بات کا حکم دے، ہر جائز کام کا حکم دے، تو ماں باپ کی بات ماننا ہر اولاد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں باپ یہ ایسے انمول رتن ہیں، یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ یہ دولت پر ملنے والی نہیں ہیں۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذرا غور کریں کہ وہ پروردگار عالم ہمیں ماں باپ کا مقام و مرتبہ سکھا رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں ماں باپ کا مقام بتائے، ماں باپ کا مرتبہ جب اللہ ہمیں سکھائے، تو غور کریں کائنات کا جو سب سے بڑا بادشاہ، جو کائنات کا سب سے بڑا مالک ہے، جو وہ مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ پروردگار عالم جس کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، وہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ سکھا رہا ہے۔ تو ذرا غور کریں ماں باپ کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی کام کیوں نہ ہو اسے ایک طرف چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کے ہر کام کو ماننے میں تم آگے رہنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شرک کے سوا، شریعت
شریعت کے کوئی خلاف کام اگر ماں باپ بتائیں تو انہیں چھوڑ کر کے ہر بات ماں باپ کی ماننا لازم ہے، ضروری ہے اور بے حد ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ایمان لائے، ایمان میں داخل ہوئے، آپ کلمہ پڑھ کر کے جب مذہب اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کی ماں نے آپ کو بلایا اور کہا کہ اے سعد بن ابی وقاص، یہ تو کیسا دین لے کے آیا ہے، یہ تو کیسا مذہب اختیار کر کے آیا ہے، اگر تو اپنے دین سے نہیں پھرے گا اور تو جو نیا دین لے کے آیا ہے اگر وہ دین نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور میں اپنے آپ کو کمزور کر کے اپنی جان گوا دوں گی۔ تو حضرات محترم حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کو سمجھاتے رہے، ماں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے اور ہر قدم پر ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن ماں ہے وہ ڈٹی رہی، وہ کہتی رہی کہ دین محمدی کو چھوڑ دے، دین مذہب اسلام کو چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا میں کھانا چھوڑ دوں گی، اگر نہیں چھوڑے گا میں پینا چھوڑ دوں گی، اگر نہیں چھوڑے گا تو میں سارے دنیا والوں کو یہ کہتی پھروں گی کہ میرا لڑکا نیا دین لایا ہے، جس کی وجہ سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی جان گوا دی، یعنی میری جان کا قاتل میرا بیٹا ہے۔ اس طرح میں دنیا والوں سے کہتی پھروں گی، یہاں تک کہ اس بڑھیا نے اپنی شرط کو پوری کرنے کے لیے اس نے آدھے دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا، جن چڑھتا گیا، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے ایک دن اور ایک رات گزر گئی لیکن اس نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا، ایک گھونٹ پانی کا اس نے نہ پیا، بلکہ اپنے آپ کو دھوپ میں جلاتی رہی، چونکہ عمر کا تقاضا اور کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے اس نے جو ہے جان گنوانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب یہ پتا چلا کہ میری ماں کھانا پینا چھوڑ کر کے مرنے والی ہے، ماں کے پاس آئے اور بتایا کہ اے ماں، تو ایک ماں ہے، اگر اللہ مجھے 100 مائیں یا 1000 مائیں عطا فرماتا، مائیں جیسی جانیں عطا فرماتا، تو میں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مذہب اسلام کے لیے اور دین سچے مذہب کے لیے میں میری 1000 ماؤں کو قربان کر دیتا، لیکن میں جو ہے تیرے لیے اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، مذہب اسلام کے بعد ماں باپ کا حق ضروری اور لازم ہے، لیکن پہلے جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام کا قانون ہے اور شریعت پر چلنا ہے، اور اگر ماں باپ ہمیں شریعت کے خلاف چلنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں نہیں چلنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدم پر جو ہے ماں باپ کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ان کی اداؤں کو اللہ نے دیکھا تو قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تو حضرات محترم، یہ ماں باپ ہیں جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15 جگہ جو ہے اپنی عبادت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کا کہنا ماننا ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ماں یا باپ میں سے کوئی ایک کو تم پائے، یعنی تم نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، یا تو تمہاری ماں زندہ ہے یا ماں جو ہے باپ زندہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تو اللہ فرماتا ہے ان سے ایسے بات کرو بڑے ادب کے ساتھ۔ علماء اکرام تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اپنی اولاد کو ایسے بات کرنا چاہیے جیسے ایک بادشاہ کی بارگاہ میں ایک خادم بات کرتا ہے۔ ایک خادم جس طرح بادشاہ سے، اپنے مالک سے، اپنے آقا سے
جس ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ سے اسی ادب کے ساتھ بات کرے۔ اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑک کے نہ بات کرو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہیں اور اگر تم نے ان کی خدمت کر لی، آئیے میں اسی کے تحت آپ کو حدیث پاک بیان کرتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آنے والا ایک صحابی آیا، آنے کے بعد آپ نے عرض کیا فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سکھائیے کہ کائنات میں اگر میں سب سے زیادہ محبت کروں تو میں کس سے محبت کروں، اور اگر میں کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کی خدمت کروں تو یا رسول اللہ وہ ہستی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا، وہ تیری ماں ہے۔ اور پھر آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا، اب اللہ کے رسول نے ماں کے بارے میں تو فرمایا کہ کائنات میں سب سے زیادہ جس سے محبت کریں وہ ماں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو دوسری مرتبہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میں ماں کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں کس سے محبت کروں اور کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر دوسرا جملہ فرمایا امو کا، وہ تیری ماں ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابی رسول جب دو مرتبہ سنتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اس مرتبہ کسی اور کا نام لے، تو تیسری مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی سے محبت کروں تو وہ ہستی کون ہے، اگر کسی کی خدمت کروں تو وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول نے تینوں مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا اگر سب سے زیادہ کائنات میں کوئی ہستی ہے جس سے آپ محبت کریں، جن کی آپ خدمت کریں تو وہ ماں ہے، ماں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ماں کا مقام 3 مرتبہ بتایا ہے، ماں کا نام آپ نے 3 مرتبہ لیا، اس کے بعد چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر کائنات میں ماں کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت کا اگر کوئی جو ہے تقاضا جس سے ہم کریں، اگر کوئی کسی سے ہم محبت کریں تو وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ اگر ہم کسی کی خدمت کریں وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا وہ ابو کا، وہ تیرا باپ ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، یہ دنیا والے یہ جتنے بھی ہیں ان کی محبت بعد میں ہے، اگر کسی کی محبت اور کسی کا ادب و احترام اگر دنیا میں پہلے ہے اللہ اس کے رسول کے بعد تو وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ ماں باپ کی محبت کائنات میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور ان کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو ہے سب سے زیادہ کرنے والی ہے۔ تو لہٰذا ذرا غور کریں اللہ کے رسول نے کتنی تاکیداً ماں کا نام لیا، کتنے بار باپ کا نام لیا۔ جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن اللہ اکبر آج کا ماحول اتنا بدترین ہو گیا ہے، اور آج کا زمانہ ایسا بدترین زمانہ ہے، نہ جانے ایسے زمانے آج ایسا زمانہ ہے، اس سے پہلے کوئی زمانہ اتنا بدترین کائنات میں نہ آیا ہو۔ ایسا بدسلوکی آج کے زمانے میں ماں باپ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب اور احترام جو ہے ہمیں ان کا مقام سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ ان سب کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی پریشان ہے تو کوئی دعا کرانے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، کوئی پریشان ہے تو کوئی دعا کرانے بڑے مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ عامل کے پاس جاتا ہے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ جگہ جگہ کا جو ہے چکر لگاتا ہے، وہ گھروں کو بدل
बदलाता है अगर परेशान होता है। आइए मैं आपको बताता चलूँ, माँ बाप एक ऐसी हस्ती है, माँ बाप की दुआएं जो है ऐसी दुआएं हैं जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला जो है ज़माने का ज़माना बदल देता है, बच्चों की ज़िंदगी बदल देता है, उनके रंग व रूप को अल्लाह ताला बदल देता है। माँ बाप की दुआएं जब औलाद के हक़ में होती है, खुदा की कसम यूँ समझो कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर आपने माँ बाप की खिदमत कर ली और अगर आपके माँ बाप मरते वक्त में राज़ी रहे तो खुदा की कसम आपसे बढ़कर दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने माँ बाप को राज़ी किया, माँ बाप को रुसवा किया और अगर किसी के माँ बाप मरते वक्त में किसी औलाद से नाराज़ रहे, अगर उसी हालत में उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो उससे बदतरीन और जहन्नमी शख्स कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हज़रत मोहतरम अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती बल्कि मकबूल होती हैं। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया उस पर हमारा ईमान है। अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो कह देते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अगर रात को दिन कहा, रात को अगर अल्लाह के रसूल ने दिन कहा तो वो दिन हो के रही, और अगर अल्लाह के रसूल ने दिन को रात कहा तो वो रात हो के रही। हम इस तरह अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती बल्कि मकबूल होती हैं। अल्लाह के रसूल ने उनमें से पहले का नाम लिया, वो मजलूम है। आज लोग जो है कमज़ोरों को बड़ा सताते हैं, लोगों का हक बड़ा खा जाते हैं और अपनी दौलत का जो है दौलत का राज दिखाते हैं, अपनी ताकत का राज दिखाते हैं। याद रखो, जो है तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत है और तुम्हारे साथ तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो मजलूम होता है, जो दर दर का भटका हुआ होता है, उसके साथ अल्लाह रहता है, उसके साथ अल्लाह उसके रसूल की दुआएं रहती है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कायनात में कोई मजलूम है, अगर किसी ने किसी का हक खा लिया, किसी को रुलाया, किसी का दिल तोड़ा और जो है किसी को जलील किया, अगर किसी को जो है मजलूम बना दिया, अगर उस मजलूम शख्स ने अगर जालिम के हक में दुआएं मांगी, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इधर वो दुआएं मांगता है उधर उसकी दुआएं मकबूल होती नजर आती हैं। और आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बंदा सफ़र के लिए निकलता है, सफ़र के लिए निकलता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। इसीलिए जब सफ़र हज पर कोई जाता है, उम्रा के लिए जाता है, तो हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया, जो है मुसाफिर की दुआ जो है रद्द नहीं की जाती। इसीलिए जो है सफ़र में जाने वालों से दुआओं की दरख्वास्त करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया और बताया कि मुसाफिरीन की दुआएं मकबूल होती हैं, रद्द नहीं की जाती। आज हम परेशान हैं, आज हम परेशान हैं, आज हर बंदा परेशान है। माँ बाप को सताते हैं, परेशान नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। आज हर कोई तकलीफ़ का रोना रोता है। माँ बाप नाराज़ हैं, वो तो रोना ही पड़ेगा। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो दुनिया में वो जलील है, आखिरत में वो जहन्नमी है। हर एक को माँ बाप का मकाम समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माँ बाप को हमेशा खुश रखो, माँ बाप को हमेशा राज़ी रखो, उनकी दुआएं लेते रहो। माँ बाप अगर रात के तन्हाइयों में उठ जाएं और तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दें तो समझो तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सिखाते हैं, अल्लाह के रसूल हमें बताते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआएं औलाद के हक़ में कबूल हो के रहती हैं। माँ बाप की दुआएं औलाद के हक़ में कबूल हो के रहती हैं। आप माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप को तकलीफ़ दे रहे हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं और उनका खाना पानी आप छीन लेते हैं, उनका ज़िंदगी भर का कमाया हुआ माल, जमाया हुआ घर आपको दिया, आपने उसी घर से निकाल दिया। याद रखो, माँ बाप को सताने की वजह से आज बंदा जो है दर दर का भटका हुआ राह से तकलीफ़ों से गुज़रता हुआ नज़र आता है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनके कदमों में बैठा करो, उनके चेहरे की ज़ियारत करो और माँ बाप के कदम चूमा करो, क्योंकि माँ बाप ये ऐसी हस्तियाँ हैं
جن کی محبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، جن کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم کا دروازہ دکھاتا ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے ہم جنتی بھی ہو سکتے ہیں، اگر ماں باپ کو ناراض کر لیا تو آپ جہنمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ماں باپ سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک اختیار کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرتے رہنا، ہمیشہ ان کی باتوں کو آگے رکھ کر کے تم جو ہے اپنی باتوں کو پیچھے رکھنا۔ جو ماں باپ کو جس نے راضی کر لیا اور جو ماں باپ کا راضی کردہ ہے، خدا کی قسم وہ دنیا میں جو ہے بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شہرتوں والا ہے، اور اگر مر گیا تو اس کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ حضرات محترم، ماں باپ کا مقام، ان کا ادب، ان کے احترام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ علماء اکرام تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے کے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ ہوتے، ایسے بادشاہ کہ ان کی حکومت جو ہے بڑے بڑے ملکوں پر ہوتی، اور اگر ان کی بارگاہ میں کوئی آتا تو پہلے ان کے وزیروں سے ملنا پڑتا۔ جب اس کی اجازت ہو جاتی، بادشاہ بڑی قسمت سے اگر کسی کو ملنے کی اجازت دیتا تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آ کے جو ہے گھٹنے ٹیکتے تھے بادشاہوں کی بارگاہ میں، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے بڑے اچھے انداز میں جو ہے بادشاہوں کی بارگاہ میں کلام کیا جاتا۔ تو علماء لکھتے ہیں جس طرح بادشاہ کی بارگاہ میں ایک خادم، ایک نوکر، ایک جو ہے ادنا غلام ایک بادشاہ کی بارگاہ میں جس طرح ادب سے بات کرتا ہے، اسی طرح جو ہے اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب اور ان کا مقام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ سے اسی انداز میں ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھ لیا؟ آج ہم ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، آج ہم ماں باپ کو جھڑکا کے بات کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے فَأُفْيُمْ فَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کہنے کی تو دور کی بات ہے، وقت آتی ہے تو ہم ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ دنیا میں ہیں تو ان کا مقام سمجھو اور ان کا ادب احترام کرو اور ان کی ہستیوں کو سمجھو، ان کی عظمتوں کو سمجھو، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں، مولا تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے ان کے سائے کو دراز فرمائے، اور جن کی اولادیں جو ہے جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں کی گھڑیوں کی برکت سے مولا سارے امت کے مرحوم ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ہفتے میں ایک بار ماں باپ کے قبر کی زیارت کرو، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہفتے میں ایک بار ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو، فاتحہ پڑھو اور ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اگر اللہ نے چاہا کسی کے ماں باپ مرتے وقت ناراض تھے، اللہ نے اگر چاہا تو جو ہے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ماں باپ ہیں جن کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ماں باپ کیا تھے۔ ہم دنیا میں آتے نہ اگر ماں باپ نہ ہوتے۔ دنیا کا رنگ ہمیں جو دکھایا وہ ماں باپ ہیں، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا وہ ماں باپ ہیں، جو ہماری کمزوریوں میں ساتھ کھڑے تھے وہ ماں باپ ہیں۔ تو لہٰذا ان کی دعائیں ہمیں جنت تک لے جاتی ہیں۔ تو ماں باپ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ آج زمانہ کتنا بدترین آ گیا ہے کہ جو ماں باپ ہمیں گھر لے کے دیتے ہیں انہی ماں باپ کو ہم اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا آج کا رویہ ہے۔ تو لہٰذا ایمانوں کو کمزور جو ایمان ہمارے کمزور ہو گئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے، ماں باپ کی بدسلوکی کی وجہ سے۔ ماں باپ کی دعائیں لے کر کے چلو، ماں باپ کی دعائیں اگر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ اگر دنیا کی کسی بڑے سے بڑے اگر طوفان میں بھی آپ رہیں گے انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں آپ کو وہاں سے نکال کے لائیں گی۔ یہ اثر ہے ماں باپ کی دعاؤں میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہو کے رہتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ اگر دور ہیں جاؤ، ملتے رہو، دعاؤں کی درخواست کرتے رہو۔ ماں باپ کے پاس جاؤ تو اپنی پریشانیاں نہ بتاؤ، ان سے محبت کرو، زیادہ سے زیادہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان کی دعائیں لیتے رہنے کی کوشش کرو۔ تو لہٰذا یہ ماں باپ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند صحابہ تھے، میں بھی موجود تھا۔ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، کیا فرمایا؟ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار فرمایا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری بات، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ پھر تیسری بار فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں ملے اور وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ وہ کون شخص ہے جس کی ناک مٹی میں ملے یعنی وہ ذلیل ہو اور رسوا ہو جائے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ جس کے راوی ہے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کے ماں باپ دنیا میں اگر بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ اگر کسی اولاد کو مل گئے، یعنی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور اولادوں نے انہیں رسوا کیا، انہیں ناراض کیا، انہیں ذلیل کیا، انہیں رلایا اور انہیں دھمکایا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دنیا میں ذلیل ہے، اور آگے فرماتے ہیں لم يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مرتے وقت میں جس کے ماں باپ جس سے ناراض رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر اس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، مرتے وقت میں اس کے ماں باپ راضی تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھو دنیا میں اس سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ راضی تھے، اس سے بڑھ کر عظمت والا کون ہو سکتا ہے جس کے انتقال کے وقت میں اس کے ماں باپ راضی تھے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ مر گیا دنیا میں تو وہ عزت والا جس کے ماں باپ دنیا میں راضی تھے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا مر گیا تو سمجھو گویا اس کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ تو اسی لیے ماں باپ کا ادب و احترام ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، یوں سمجھو کہ جنت میں پہنچا کے رہتا ہے۔ ماں باپ کا مقام سمجھنے والوں کا، ماں باپ سے جو ادب کرتے ہیں، ان سے جو محبت کرتے ہیں، ان سے جو پیار کرتے ہیں، جو ہمیشہ ان کے قدموں میں رہتے ہیں، سمجھ لو کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے اور دنیا میں عزتوں کے تاج ان کے سر پر ہیں۔ اور اگر ماں باپ ناراض رہے، دنیا سے چلے گئے، اپنے سروں پر مٹی ڈالو، افسوس کرو، رو گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ دنیا میں ذلیل بھی ہے، رسوا بھی ہے، اور اس سے بدترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھو کہ مر گیا تو جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ ماں باپ کا مقام ہے جن کا مقام اللہ خود قرآن میں بیان کرے، جن کا مقام اللہ خود قرآن میں بیان کرے، جن کی عظمتوں کو اللہ خود قرآن میں، جو عظمت والی کتاب جس کے جیسی کتاب کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی، ایسی عظمت والی کتاب میں اللہ نے ایسی قرآن میں جس ماں باپ کا مقام ہمیشہ کے لیے ذکر کر دیا گیا، ان سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے، ان سے عظمتوں والا کون ہو سکتا ہے۔ آخری حدیث پاک سنا دوں، اپنی بات کو ختم کروں، درود پاک پڑھ لیں جھوم کر کے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان سے محبت کیا، اور جس نے ادب اور احترام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، جس نے ایک نظر ماں باپ کی طرف دیکھ لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم حج کو جاتے ہیں، 7 لاکھ خرچ ہو گئے، 6 لاکھ خرچ ہو گئے، 8 لاکھ خرچ ہو گئے، لیکن ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جس نے ماں باپ کو محبتوں بھری نگاہ سے دیکھ لیا، جس کے ماں باپ اگر راضی رہے تو سمجھ لو جب اس نے ماں باپ کی طرف نگاہ ڈالی تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو جو ہے محبتوں کے ساتھ ایک نگاہ دیکھنے پر اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ماں باپ کی چہروں کو دیکھنے والوں کا عالم۔ تو ذرا غور کریں، ماں باپ کے چہرے کو جب ایک بار دیکھ لے تو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نہ جانے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور ان کے ماں باپ کی وہ خدمت کرتے ہیں، وہ اولادیں بڑی خوش قسمت میں ہیں جو دن میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکتے ہیں، گویا کہ وہ چلتے پھرتے جو ہے حج کا ثواب کما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنی ساری حدیثیں اور قرآنی آیتوں کے ضمن میں جتنی
جتنی باتیں ہم نے ماں باپ کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، ان تمام کو سننے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی عظمت اور ان کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔